حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمانے کے کچھ عرصے بعد کا ذکر ہے کہ ایک دن ادھیڑ عمر کے ایک وجیح اور شکیل آدمی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور یوں عرض پیرا ہوئے: یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، گزشتہ شب میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میں کسی باغ میں ہوں جس کی وسعت اور سرسبزی حد بیان سے باہر ہے۔ اس چمن کے بیچ میں ایک لوہے کا ستون ہے جس کے نیچے کا سرا زمین میں ہے اور اوپر کا آسمان تک پہنچا ہوا ہے۔ اوپر کی جانب ایک اروا ہے۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ اس ستون پر چڑھ جاؤ۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ اتنے میں ایک خادم آ گیا۔ اس نے پیچھے کی طرف سے میرے کپڑے اٹھائے اور میں نے اس کے اوپر چڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ میں ستون کے اوپر پہنچ گیا اور اس کا حلقہ پکڑ لیا۔ کسی نے کہا اس کو مضبوط پکڑ لے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باغ تم نے دیکھا وہ اسلام کا باغ ہے اور ستون اس کے احکام اور ارکان ہیں، اور وہ اروا یعنی حلقہ عروۃ القصویٰ ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے: فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ پس تم تا دم واپسی اسلام پر قائم رہو گے۔ زبان رسالت سے اپنے خواب کی یہ تعبیر سن کر وہ صاحب فرط مسرت سے بے خود ہو گئے اور ان کی زبان پر تکبیر اور تحلیل جاری ہو گئی۔ یہ صاحب جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنے کی بشارت دی، حضرت ابو یوسف عبداللہ بن سلام تھے۔ سیدنا ابو یوسف عبداللہ بن سلام بن حارث کا شمار نہایت جلیل القدر اہل کتاب صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق یہود مدینہ کے خاندان بنو قینقاع سے تھا۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ان کے خاندان بنو قینقاع کے لوگ عام طور پر صنع اور زراعت پیشہ تھے۔ آہنگری اور زرگری میں وہ خاص مہارت رکھتے تھے۔ قین عربی میں لوہے کو کہتے ہیں اور قاع اس نرم اور ہموار زمین کو جو قابل کاشت ہو۔ چنانچہ بنو قینقاع پیشے کے لحاظ سے انہی خصوصیات کے حامل تھے۔ مدینہ کے دوسرے یہودی قبائل کے مقابلے میں وہ زیادہ مضبوط اور طاقتور تھے، اور خزرج کے خاندان بنو عوف کی شاخ قواقل کے حلیف تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن سلام، جن کا اصل نام حسین تھا، بنو قینقاع کے رئیس تھے اور مدینے میں تورات کے سب سے بڑے عالم تھے۔ اس کے علاوہ ان کو انجیل پر بھی عبور حاصل تھا۔ انہوں نے تورات میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھی تھیں، اور ان کی آرزو تھی کہ کاش وہ اس خیر الرسل کا زمانہ پائیں اور اس کے جمال جہاں آرا سے اپنی آنکھیں روشن کریں۔ 11 نبوت کے موسم حج میں جب بنو خزرج کے 6 سعید الفطر انسان مشرف باسلام ہونے کے بعد مکے سے مدینہ واپس آئے تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام سے ذکر کیا کہ آپ جس نبی آخر الزماں کی آمد کا تذکرہ کیا کرتے تھے وہ مکے میں مبعوث ہو چکے ہیں، اور ہم لوگوں نے برضا اور رغبت ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے ان سے مدعی رسالت کی علامتیں دریافت کیں تو ان کو عین ان علامات کے مطابق پایا جو وہ تورات میں پڑھ چکے تھے۔ چنانچہ ان کے کش دل میں اسی وقت اسلام کا بیج جڑ پکڑ گیا، اور وہ سید الانام خیر الرسل کی زیارت کے لیے دن رات بے چین رہنے لگے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد جب اسلام کا چرچا اوس و خزرج کے گھر گھر میں پھیل گیا تو حضرت عبداللہ بن سلام کے اشتیاق دید میں اور شدت پیدا ہو گئی۔ 13 نبوت میں جس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اپنے قدم میمنۃ الزوم سے مشرف فرمایا، حضرت عبداللہ بن سلام اپنے باغ میں تھے اور بچوں کے لیے پھل توڑوا رہے تھے۔ ان کی پھوپھی خالدہ بنت حارث بھی ان کے پاس باغ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں کسی نے آ کر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ کے لیے یہ خبر مزدہ جافزاں ثابت ہوئی۔ انہوں نے فرط مسرت میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ان کی پھوپھی بھی کہنے لگیں: حسین، ان صاحب کے آنے سے تمہیں اتنی خوشی ہوئی ہے کہ شاید موسیٰ بن عمران بھی تشریف لاتے تو تم اتنے مسرور نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا: پھوپھی جان، خدا کی قسم یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور اسی مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں جس کے لیے موسیٰ تشریف لائے تھے۔ پھوپھی نے کہا: برادر زادے، کیا واقعی یہ وہ نبی ہیں؟
جس کی تورات اور دوسری آسمانی کتابوں میں خبر دی گئی ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا بے شک یہ وہی نبی ہے۔ پھوپھی بولیں پھر تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ نبی آخر الزمان نے خود ہمارے شہر میں نزول جلال فرمایا ہے۔ علامہ بن حشام رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اس گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، خالدہ بنت حارث بھی ان کے پیچھے پیچھے گئیں اور سعادت اندوز اسلام ہو کر گھر لوٹی۔ اب ان کی یہ آرزو تھی کہ گھر کے دوسرے افراد بھی اسلام کی نعمت عظمیٰ سے محروم نہ رہیں، چنانچہ انہوں نے تمام اہل خانہ کو اسلام کی تلقین کی اور وہ سب مشرف باسلام ہو گئے۔ خود حضرت عبداللہ بن سلام نے روایت کی ہے کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا چرچا سنا تھا، میں آپ پر غائبانہ ایمان لا چکا تھا، لیکن میں نے اپنے ایمان کو یہودیوں سے مخفی رکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو دیکھ کر اور آپ کے ارشادات سن کر مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ آپ ہی نبی آخر الزماں ہیں۔ تاہم مزید اطمینان کے لیے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال پوچھنے کا قصد کیا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے محلے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مقیم ہو گئے تو میں دوبارہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ سے کچھ سوالات پوچھ کر مشرف باسلام ہو گیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں آپ سے 3 باتیں دریافت کرتا ہوں جو نبی مرسل کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ نمبر 1، علامت قیامت میں پہلی علامت کون سی ہے؟ نمبر 2، اہل جنت کو پہلی چیز کھانے کو کیا ملے گی؟ نمبر 3، وہ کون سا سبب ہے جس کے باعث بچہ کبھی تو ماں کی شکل پر ہوتا ہے اور کبھی باپ کی شکل پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سوالوں کے جواب دیے تو حضرت عبداللہ بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قبول اسلام کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں قوم یہود کا سردار ہوں اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں۔ میری قوم مجھے عالم بن عالم بھی تسلیم کرتی ہے اور میرا بے حد احترام کرتی ہے، لیکن مجھے علم ہے کہ میری قوم کے لوگ سخت مفتری اور دروغ گو ہیں۔ آپ سربرآوردہ یہودیوں کو بلائیے، میں پوشیدہ ہو جاؤں گا۔ آپ ان سے میرے قبول اسلام کا ذکر کیے بغیر ان سے میرے بابت دریافت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سربرآوردہ یہودیوں کو بلا بھیجا اور ان سے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم یقین کرو کہ اسلام دین حق ہے، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، بس تم میری دعوت قبول کر لو۔ رؤسائے یہود نے کہا، ہم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے، ہم جس طریقے پر ہیں وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے صحابیوں، یہ بتاؤ کہ حسین بن سلام تم میں کس پائے کے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ ہم میں سب سے اچھے ہیں اور سب سے اچھے کے فرزند ہیں، وہ ہمارے سردار اور مخدوم ہیں، ان کے برابر کوئی عالم نہیں، ان سے زیادہ کوئی محترم نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو تم ان کی تقلید کرو گے؟ کہنے لگے، خدا نہ کرے کہ وہ مسلمان ہوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو آواز دی جو مکان کے ایک گوشے میں پنہا تھے۔ وہ بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے اور یہودیوں سے کہا، اے لوگو، خدا سے ڈرو، تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کا دین بالکل سچا ہے، پھر بھی تم ایمان لانے سے گریز کرتے ہو؟ یہ سن کر یہود مشتعل ہو گئے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے، تم جھوٹے ہو اور ہماری جماعت کے بدترین آدمی ہو اور بدترین آدمی کے بیٹے ہو۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا مجھے ان کی اسی افطرا پردازی کا کھٹکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب سے تم حسین کے بجائے عبداللہ ہو، چنانچہ انہوں نے اسی نام سے شہرت پائی۔ ابن عینہ رحمۃ اللہ علیہ نے لباب النقول میں بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن سلام نے شرف اسلام سے بھریاب ہونے کے بعد اپنے 2 بھتیجوں سلمہ اور مہاجر کو بڑی درد مندی اور اخلاص کے ساتھ اسلام کی دعوت دی اور ان سے فرمایا، تم جانتے ہو کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اسماعیل کی نسل سے ایک نبی مبعوث کروں گا جس کا نام احمد ہوگا،
جو کوئی اسے قبول کرے گا نجات پائے گا اور جو اس سے انکار کرے گا وہ لعنت کا سزاوار ہوگا۔ یہ سن کر سلمہ نے تو فوراً اسلام قبول کر لیا، لیکن مہاجر نے دعوت حق قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے متعلق قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے مگر وہی جس کی عقل ماری گئی ہو۔ قبول اسلام کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام نے اطاعت خداوندی اور اتباع رسول کو اپنی زندگی کا مسلک بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بغور سنتے اور ان کو حرز جان بنا لیتے۔ اسی طرح نشست و برخاست، رفتار و گفتار، ہر بات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کرتے۔ خشیت الہی اور عبادت سے شغف کا یہ عالم تھا کہ چہرے پر ہر وقت خشوع اور خضوع کے آثار طاری رہتے تھے۔ اپنے علم و فضل، خوف خدا، کثرت عبادت اور اتباع سنت کی بنا پر انہوں نے بارگاہ رسالت میں درجہ محبوبیت حاصل کر لیا تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ بن سلام اہل جنت میں سے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے مزاج میں انتہائی درجے کا انکسار تھا۔ حضرت قیس بن عباد تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک بزرگ وہاں آئے۔ ان کے چہرے پر خشوع و طاعت کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اسی اثنا میں لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ وہ نماز پڑھ کر مسجد سے چلے تو میں ان کے پیچھے ہو لیا۔ گھر پہنچ کر میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ مسجد میں لوگ آپ کی نسبت کہہ رہے تھے کہ یہ شخص جنتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کسی شخص کو ایسی بات منہ سے نکالنی نہیں چاہیے جس کا اسے حتمی طور پر علم نہ ہو۔ تاہم میں تمہیں بتاؤں کہ لوگوں کے اس خیال کی بنیاد کیا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سعادت میں ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا کہ جس کی تعبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ تم مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو گے۔ یہ بزرگ حضرت عبداللہ بن سلام تھے اور انہوں نے یہ بات از راہ انکسار فرمائی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام اپنی کمر پر لکڑیوں کا گٹھر رکھے ہوئے بازار میں جا رہے ہیں۔ چونکہ اپنے قبیلے کے رئیس تھے اور اللہ نے دولت دنیا سے نواز رکھا تھا، لوگ انہیں اس حالت میں دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا ابو یوسف، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا ہے، آپ یہ لکڑیاں کسی مزدور سے بھی اٹھوا سکتے تھے۔ فرمایا میں اس طرح کبر نفس کا قلع قما کرتا ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ بیشتر ابواب سیر نے غزوہ بدر اور احد کے شرکا میں حضرت عبداللہ بن سلام کا نام نہیں لیا، لیکن غزوہ احزاب میں مجاہد ان کا نام صراحت کے ساتھ لیا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اس کے بعد کے غزوات میں شریک رہے۔ شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے بنو نذیر کے محاصرے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن سلام کا نام خصوصیت سے لیا ہے۔ یہ یہودی خاندان مدینے میں وادی بطحا کے قریب آباد تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ امن کر رکھا تھا، لیکن بعد میں قریش مکہ کے اکسانے پر اس سے منحرف ہو گئے۔ 4 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضرورت سے ان کے محلے میں تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کو شہید کرنے کی ٹھانی اور ابن حجاش نامی ایک یہودی کو اس دیوار پر چڑھا دیا جس کے نیچے آپ تشریف فرما تھے۔ ابن حجاش ایک بھاری پتھر آپ پر گرانے لگا تو اس کی شرارت کی خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی اور آپ وہاں سے اٹھ کر بخیریت واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ بنو نذیر کا محاصرہ کر لیں اور ان کے نخلستان صرف کر دیں۔ اس کام پر جو لوگ مامور ہوئے ان میں حضرت عبداللہ بن سلام بھی تھے۔ بنو نذیر نے بہت جلد ہتھیار ڈال دیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ میں رہنے کی اجازت نہ دی اور خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا۔ یہ لوگ 600 اونٹ پر اپنا مال و اسباب لاد کر باجے بجاتے ہوئے مدینہ سے رخصت ہوئے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے استیعاب میں حضرت عبداللہ بن سلام سے یہ قول منسوب کیا ہے کہ لوگوں، تم کو ایک مرتبہ قریش سے لڑائی پیش آئے گی، اگر اس وقت مجھ میں طاقت نہ ہو تو تخت پر بٹھا کر مجھ کو فریقین کی صفوں کے درمیان رکھ دینا۔ معلوم نہیں حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ بات کس موقع پر کہی، اگر غزوہ بدر سے پہلے کہی تو وہ بدر اور احد میں ضرور شریک ہوئے ہوں گے، ورنہ عدم شرکت کا کوئی خاص سبب ہوگا۔
حضرت عبداللہ بن سلام کو بارگاہ نبوت میں جو قرب حاصل تھا، اس کی بنا پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی بے حد تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ مدینہ منورہ میں اپنا بیشتر وقت عبادت اور درس و افتاء میں گزارتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صلح بیت المقدس کے سلسلے میں مدینہ سے شام روانہ ہوئے تو چند مہاجرین و انصار کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن سلام تھے۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جب دور فتن کا آغاز ہوا اور باغیوں نے امیر المؤمنین کے مکان کا محاصرہ کر لیا تو حضرت عبداللہ بن سلام امیر المؤمنین کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ یہ لوگ آپ کو قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں، آپ فرمائیں کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ باہر جا کر اس مجمع کو منتشر کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ بن سلام باہر تشریف لے گئے اور بکھرے ہوئے مجمع کے سامنے یہ خطبہ دیا: سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لائق ہیں، وہی ذات وحدت معبود حقیقی ہے، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے کہ جو شخص آپ کی اطاعت کرے اس کو جنت کی بشارت دیں اور جو آپ کی نافرمانی کرے اس کو جہنم سے ڈرائیں۔ اور اللہ نے ان لوگوں کو غالب کر دیا جنہوں نے پورے دین کا اتباع کیا۔ اگرچہ یہ بات مشرکین کو بری لگی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنایا، اس کو دار ہجرت اور دار ایمان قرار دیا۔ پس خدا کی قسم، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، فرشتے اس شہر کو گھیرے رہے اور اسی وقت سے اللہ کی تلوار آج تک میان میں نہیں رکھی گئی۔ بے شک اللہ جل شانہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، پس جو شخص راہ ہدایت پر گامزن ہو اس نے اللہ کی ہدایت کے ساتھ راہ ہدایت اختیار کی، اور جو شخص گمراہ ہوا وہ بیان اور حجت کے بعد گمراہ ہوا۔ اور سن لو کہ گزشتہ زمانے میں اگر کوئی نبی قتل کیا گیا تو اس کے عوض 70,000 جنگجو قتل کیے گئے، اور کبھی کوئی خلیفہ قتل کیا گیا تو اس کے عوض 35,000 لڑنے والے قتل کیے گئے۔ تم اس شیخ کبیر امیر المؤمنین حضرت عثمان کے قتل میں جلدی مت کرو، پس خدا کی قسم جو آدمی ان کے قتل میں شریک ہوگا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح پیش ہوگا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا اور شل ہوگا۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو حق باپ کا اس کے بیٹے پر ہوتا ہے وہی حق امیر المؤمنین کا تمہارے اوپر ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا یہ خطبہ ابھی یہیں تک پہنچا تھا کہ باغی بھڑک اٹھے اور چلانے لگے: اس یہودی نے جھوٹ کہا، اسے اور عثمان دونوں کو قتل کر ڈالو۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے ان پر نگاہ خشمگین ڈالتے ہوئے کہا: تم نے جھوٹ کہا، خدا کی قسم تم گناہگار ہو، میں یہودی نہیں ہوں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک ہوں۔ جاہلیت میں میرا نام حسین تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا۔ میرے اسلام کو اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے، مومنین جانتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں میرے ہی متعلق نازل ہوئیں: قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہہ دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان کافی ہے گواہی کے لیے، اور وہ لوگ کافی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا ہے اگر یہ اللہ کے نزدیک ہے اور تم نے اس کا انکار کیا، حالانکہ بنی اسرائیل میں سے بھی ایک گواہ نے اس جیسے پر گواہی دی اور ایمان لے آیا، اور تم نے تکبر کیا، تحقیق اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پس یاد رکھو اگر تم نے امیر المؤمنین کو قتل کیا تو خدا کی قسم فرشتے مدینے سے نکل جائیں گے اور اللہ کی وہ تلوار نیام سے باہر نکل آئے گی جو اس وقت تک نیام میں بند ہے، اور پھر قیامت تک نیام میں واپس نہ جائے گی۔ باغیوں پر حضرت عبداللہ بن سلام کی تقریر کا کچھ اثر نہ ہوا، اور بالآخر انہوں نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے چھوڑا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کو امیر المؤمنین کی شہادت سے سخت صدمہ پہنچا اور ان کی زبان پر بے اختیار یہ الفاظ آ گئے: آج عرب کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ گھر میں گوشہ نشین ہو گئے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ میں لکھا ہے کہ عہد مرتضوی میں
حضرت علی کرم اللہ وجہہ دارالخلافہ کو مدینے سے کوفہ منتقل کرنے لگے تو حضرت عبداللہ بن سلام ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، امیر المؤمنین، اگر آپ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر چھوڑ دیا تو پھر زندگی میں شاید ہی اس کی زیارت نصیب ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، عبداللہ بن سلام نہایت نیک آدمی ہیں، اسی لیے وہ ایسا کہتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن سلام کا خدشہ درست ثابت ہوا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے چند سال بعد کوفے میں ہی شہادت پائی۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے 43 ہجری میں بعہد حکومت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ انہوں نے اپنے پیچھے 2 بیٹے چھوڑے، یوسف اور محمد، دونوں شرف صحابیت سے بہرور تھے۔ حضرت یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ پیدا ہوئے تو حضرت عبداللہ بن سلام ان کو گود میں اٹھا کر دعا و برکت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا، سر پر دست شفقت پھیرا اور یوسف نام تجویز فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن سلام اگرچہ طویل مدت تک فیضان نبوی سے بہریاب ہوئے، تاہم وہ روایت حدیث میں بہت محتاط تھے، چنانچہ ان سے صرف 25 احادیث مروی ہیں۔ ان کے راویوں میں حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن مغفل، زرارہ بن اوفا جیسے جلیل القدر صحابہ، ان کے صاحبزادے، پوتے اور کئی تابعین شامل ہیں۔ اپنے علم و فضل کی بدولت وہ مرجع انعام بن گئے تھے اور بڑے بڑے عظیم المرتبت صحابہ ان سے مسائل اور احادیث دریافت کیا کرتے تھے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اگر اس میں خدا سے کچھ مانگے تو وہ ضرور اس کو دیتا ہے، مجھے بتائیے وہ کون سی گھڑی ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عصر اور مغرب کے درمیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ذکر تو خاص حالت نماز کا ہے اور عصر اور مغرب کے درمیان کوئی نماز ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا، کیا آپ کو وہ حدیث نبوی یاد نہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک کوئی شخص نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ گویا نماز میں ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن سلام مدینے میں اہل کتاب کے سب سے بڑے عالم تھے۔ دوسرے محدثین اور اہل سیر کے نزدیک حضرت عبداللہ بن سلام قبول اسلام کے بعد قرآن کے بھی بہت بڑے عالم بن گئے تھے۔ ان کا مرتبہ علمی کا اندازہ ترمذی کی اس روایت سے کیا جا سکتا ہے کہ امام الفقہا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے مرض الموت میں لوگوں نے ان سے وصیت کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا، میں رخصت ہو جاؤں گا مگر علم اپنی جگہ پر باقی رہے گا، اور جو اس کو تلاش کرے گا خاص طور پر 4 آدمیوں کے پاس پائے گا، ابو دردہ، سلمان فارسی، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن سلام کے پاس۔ یہ عبداللہ بن سلام پہلے یہودی تھے، پھر مسلمان ہوئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں یہ فرماتے سنا ہے، انہو عاشر عشرۃ الجنہ۔ جن صحابہ رسول کی شان خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہو اور جن کو فخر موجودات، خیر الخلائق، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا ہو، کون مسلمان ہے جو ان کی عظمت اور شان کا معترف نہ ہوگا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی آرزو نہ کرے گا؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔